ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی رقم بھی اس کے لیے ایلوکیٹ کی جو کہ 14 بلین سے زیادہ ہے، تاکہ ہیلتھ کے حوالے سے تمام چیزیں جو ہیں وہ پیرامیڈک سٹاف اور ادروائز ادویات کی شکل میں، پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ کی شکل میں، لیبارٹری ٹیسٹ کی شکل میں، لیب کے قیام کی شکل میں، وہ تمام سہولتیں حکومت پنجاب نے اپنے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے لوگوں تک پہنچانے کے لیے دی ہیں۔ اب میں تھوڑا سا آج کی پریس کانفرنس کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے جو آرڈیننس ہمارا آیا ہے، ہمارا آرڈیننس پہلے بھی موجود ہے، جسے ہم پروفیٹیرنگ اینڈ ہورڈنگ ایکٹ 1977 کہتے ہیں۔ اس کے حوالے سے میں چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہم نے پچھلے 1 ماہ کے دوران اس حوالے سے کتنی ذخیرہ اندوزوں کو پکڑا ہے، ان کا مال ضبط کیا ہے، اور ضبط کرنے کے بعد وہ پبلک میں اس کو اسی ریٹ پر جو کہ ڈپٹی کمشنر کا نوٹیفائیڈ ریٹ ہوتا ہے، اس نوٹیفائیڈ ریٹ کے اوپر جو کانفسکیٹ سٹاک کیا ہوا ہے اس کو فروخت کیا جاتا ہے۔ میں تھوڑی سی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ہم نے 22 جنوری سے لے کر اور 22 اپریل تک کے جو میرے پاس فگر ہیں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا، کیونکہ انڈسٹری ڈپارٹمنٹ ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے، پرائس کنٹرول کو۔ تو اس میں جو چینی ہے وہ 16,031 ٹن چینی کو ضبط کیا گیا، جس کی مالیت تقریباً 1121.78 ملین بنتی ہے۔ اسی طرح آٹا 718.4 ٹن ضبط کیا گیا، جس کی مالیت 28.9 بنتی ہے۔ 718.4 ٹن پکڑا گیا۔ اس طرح وناسپتی گھی جو ہے وہ 1817.16 ٹن جو ہے وہ ضبط کیا گیا، اور جس کی مالیت 327.37 ملین بنتی ہے۔ اسی طرح چاول، سرخ مرچ، گندم، دالیں، ان کو بھی پکڑا گیا، جن کی مالیت جو ہے وہ 1440.14 ملین بنتی ہے۔ اگر مجموعی طور پر ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے تو ان کی مالیت 2920.14 2914.14 آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً یہ 3 بلین روپیز کی جو ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، 2920.14 ملین کی ٹوٹل ہم نے ان کی کوانٹٹی کو پکڑا، اور مارکیٹ میں اس کے بعد متعلقہ ایڈمنسٹریشن، متعلقہ ڈسٹرکٹ نے اس کو فروخت کر دیا جو ڈی سی ریٹ ہے اس کے مطابق۔ اب یہ ذخیرہ اندوزی کے جو معاملات ہیں یہ کیوں آ رہے ہیں؟ اس کے لیے جو آلریڈی ہمارا ایکٹ تھا اس کو تبدیلی کی کیوں ضرورت پڑی؟ اس لیے کہ کرونا کی وجہ سے جو پروڈکٹ اس کے اندر موجود نہیں تھی ان پروڈکٹ کو بھی ایڈ کیا گیا، اور جو اس کے اندر نئی پروڈکٹ کو ایڈ کیا گیا ہے جن کی تعداد 6 بنتی ہے، وہ میں آپ کے سامنے وہ بھی آگے چل کر بیان کر دیتا ہوں۔ اب اس کے سیلینٹ فیچر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اس آرڈیننس کے اندر ہے کیا۔ انسداد ذخیرہ اندوزی آرڈیننس کے نفاذ کے بعد انتظامیہ نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف اپنی کارروائی شروع کر دی، اور اس آرڈیننس کے اندر موجود ہے کہ 3 سال اس کو سزا ہوگی جو ناقابل ضمانت ہے۔ اس کی ذخیرہ اندوزی کی تمام اشیاء کو ضبط کر لیا جائے گا، ان کی مالیت کا 50% جرمانہ ہوگا، جتنی بھی مالیت کی ہے۔ آگے اس کے اوپر تھوڑی سی مالیت کا جرمانہ ہوتا تھا، لوگ جا کے چھڑوا لیتے تھے اور پھر اس کو جا کے
اس سے زیادہ ریٹ پر بیچ دیا جاتا تھا. تمام اضلاع کے ڈی سی کسی بھی جگہ بغیر وارنٹ کے چھاپے مار سکیں گے. ذخیرہ اندوزی کے کیس میں اسپیشل مجسٹریٹ 30 دن کے اندر فیصلہ سنانے کے انہیں کہا گیا ہے، پابند کیا گیا ہے. سزا کے خلاف 30 دن کے اندر سیشن جج کی عدالت سے رجوع کیا جا سکتا ان کے لیے. ذخیرہ اندوزی کیس میں ضبط شدہ مال ڈپٹی کمشنر نیلام کرنے کے مجاز ہوں گے. نیلامی سے حاصل شدہ رقم منافع بخش بینک اکاؤنٹ میں جمع کروائی جائے گی. یہ آرڈیننس کا حصہ ہے. میں سر یہ 2 ماہ کی ہے. میں آگے جا کے غلط بیانی کرنے والے ڈیلر سٹاکسٹ کو 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. آٹا، چینی، گھی، دالوں سمیت 41 اشیاء کی ذخیرہ اندوزی پر یہ آرڈیننس لاگو ہوتا ہے. مجموعی طور پر 41 اشیاء ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف آرڈیننس کا اطلاق ہوگا. بچوں کا دودھ، خوردنی تیل، فروٹ، جوسز ذخیرہ کرنے پر پابندی ہوگی. آلو، پیاز، دالیں، مچھلی، بڑا گوشت، چھوٹا گوشت، انڈے ذخیرہ کرنے پر پابندی ہوگی. مسالہ جات سبزیاں، کیروسین آئل، ماچس، کوئلہ، کیمیکل، فرٹیلائزر ذخیرہ کرنے پر پابندی ہوگی. پولٹری فوڈ، سیمنٹ، اس طرح کاٹن کے بیج، کاسٹک سوڈا ذخیرہ کرنے پر پابندی ہوگی. پیسٹیسائڈ، گندم کا آٹا، یہ نئی چیزیں جو ہم نے ایڈ کی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. گندم پہلے نہیں تھی، گندم کا آٹا اس کو شامل کیا گیا ہے. سرجیکل گلوز، فیس ماسک، N95 ماسک، سینیٹائزر، سرفیس کلیننگ پروڈکٹ، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر رکھی گئی ہے. کاسٹک سوڈا وغیرہ. بیسیکلی یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ متعلقہ ایڈمنسٹریشن کے ذریعے جو ہمیں خبریں آ رہی تھی کہ لوگ بڑی تعداد میں اپنی چیزوں کو سٹاک کر رہے ہیں. پنجاب واحد صوبہ ہے جس نے اپنے تمام اضلاع کے اندر میپنگ کی ہے کہ کس کے پاس کتنی تعداد کے اندر کون سی چیز پڑی ہوئی ہے. وہ تمام ڈیٹا اب ہمارے پاس موجود ہے. ہم ذخیرہ اندوز اس کو کہیں گے جو اپنی اشیاء کو ڈکلیئر نہیں کرے گا. جو اپنی اشیاء کو ڈکلیئر کر دے گا وہ ذخیرہ اندوز نہیں ہے. ہر کسی کو اپنی اشیاء جو ہے وہ ڈکلیئر کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہے کہ اس نے سائڈ پر ایک گوڈاؤن بنایا ہوا ہے، وہاں پر اپنی اشیاء کو رکھا ہوا ہے اور وہ بتا نہیں رہا اور وہ صرف انتظار کر رہا ہے کہ مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ڈسٹرب ہو اور اس کے بعد وہ اپنی چیز اپنی مرضی کے مطابق اپنی قیمت پر فروخت کرے. ایسا نہیں کرنے دیں گے. ذخیرہ اندوزوں کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا. اس مشکل ترین حالات کے اندر بھی اگر کسی نے ذخیرہ اندوزی کرنے کی کوشش کی تو اس آرڈیننس کے تحت اس کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا. کوئی لحاظ نہیں ہوگا. یہ اس وقت قوم کے اوپر، پاکستانیوں کے اوپر، کمزور لوگوں کے اوپر مشکل ترین حالات ہیں. اگر اس مشکل ترین حالات کے اندر بھی اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں پیسے کماؤں گا، قطعاً اسے نہیں کمانے دیے جائیں گے. اس کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا. اس مقصد کے لیے یہ آرڈیننس جو ہے وہ لاگو کیا گیا ہے. اور میں تمام ایڈمنسٹریشن کو پنجاب کی اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ ان تمام ڈیٹا کو اکٹھا کیا اور اب اس کے بعد مارکیٹ کے اندر پرائس کو ریگولیٹ کرنا، سٹیبلٹی لے کر آنا، سسٹینیبلٹی لے کر آنا، وہ انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کا کام ہے. وہ انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے اور کسی صورت میں بھی عوام کا اتصال نہیں ہونے دیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ کوئی چیز کرونا سے پہلے 20 روپے کی تھی تو اب کوئی اس کو 1000 روپے کی بیچنی شروع کر دے. نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ. پوری ایڈمنسٹریشن
اور हुकूमत के तमाम अदारे एक पेज पर हैं और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इस ऑर्डिनेंस के जरिए मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर आगे की तरफ बढ़ेंगे। शुक्रिया। वो आ रहा है कि इस वक्त जो आपकी मुलाकातें हो रही हैं ट्रेडर्स के साथ, जो प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर कि अब लेकिन तरजीहात का फुकदान है। इस वक्त तरजीहात डॉक्टर्स होनी चाहिए, पाकिस्तान की आवाम होनी चाहिए, फील्ड में मौजूद मीडिया वर्कर्स होने चाहिए कि उनकी हिफाजती तदाबीर कैसे करनी है, उनके हिफाजती इक़दामात कैसे करने हैं। और शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून और शरीफ खानदान तो 40 साल का हिसाब दे रहा है और देता रहेगा। और आपके तवस्सुत से बताना चाहती हूँ कि आप लोगों ने आज यहाँ मदऊ किया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लाहौर प्रेस क्लब और बीट रिपोर्टर्स PMLN के जो इस्लामाबाद में हैं उन सब में हिफाजती किट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं 3 हफ्ते पहले। और इसी तरह कराची प्रेस क्लब और रावलपिंडी प्रेस क्लब की जो खेप है वो अगले हफ्ते आ रही है। और इस वक्त मैं यहाँ से उठकर इंफॉर्मेशन स्टैंडिंग कमेटी की इस वक्त मीटिंग जारी है जहाँ मैं जा रही हूँ और वहाँ भी हमारा यही मुतालबा होगा जो शहबाज शरीफ साहब कर चुके हैं, ऑपोजिशन लीडर और प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग नून के फौरी तौर के ऊपर मीडिया का पैकेज अनाउंस किया जाए। और जिस तरह बाकी पैकेज अनाउंस किए गए हैं वैसे नहीं कि आप अनाउंसमेंट कर दें और उसके बाद टाइगर फोर्स बनाएं और पैसे दें और कहें कि आप अपने हलकों में अपनी सियासत को मजबूत करें। ऐसे नहीं, अमली तौर पर इन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू और प्रेस क्लब्स के थ्रू इस पैकेज की डिस्ट्रीब्यूशन हो और इस पैकेज को अमली जामा पहनाया जाए। आखिर में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस वक्त जो बढ़ती हुई तादाद है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। मैं आपके लिए भी कहूँगी कि खुदारा आपका आपने खुद सोचना है। हिफाजती तदाबीर, हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाएं। सोशल डिस्टेंसिंग जो है, इस वक्त कैमरा मैन भी जो यहाँ खड़े हैं प्लीज़ फासले पे खड़े हों क्योंकि फ्रेम ही बड़ा होगा लेकिन आपकी जान बच जाएगी। और ये हमने खुद जो हमारा फ़र्ज़ है क्योंकि हुकूमत एक डिनाइल में है और जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को खोला जा रहा है, जो सूबों के दरमियान हम आहंगी की अदम मौजूदगी है और जो बढ़ता हुआ वबा का डेटा है उस पर गौर करने की ज़रूरत है। और डेटा को खुदारा कंसील ना करें, टेस्टिंग को बढ़ाएं। हमने पहले मुतालबा किया था मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से कि टेस्टिंग को फ्री किया जाए। और इसी तरह जो खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती हुई तादाद है, ये तनकीद का वक्त नहीं है। इस वक्त आप जो मशीनरी है, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को हमने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर बहाल किया जाए ताकि वो गलियों में, मोहल्लों में, जहाँ जहाँ वो लोग मौजूद हैं वो पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दें। इसी तरह मुस्लिम लीग नून ने बिला तफरीक ना सोचा कि कौन किसका वोटर है। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब की हदायत के मुताबिक इस वक्त फील्ड के ऊपर फलाई और इमदादी तमाम मीटिंग्स की हैं और वो तमाम सिफारिशात जो ताजर तबके की तरफ से, चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से और ट्रेडर की तरफ से आई हैं, वो चीफ मिनिस्टर साहब को पेश कर दी गई हैं। अब उसके मुताबिक जो हमारी सब कमेटी कैबिनेट की है उसके अंदर डिस्कस करके इंशाल्लाह आज रात तक या कल तक आपके सामने आ जाएंगी कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर जो टाइमिंग है उसको किस तरह से, उसमें कपड़े की दुकानें भी हैं, उसमें दर्जी की दुकानें भी हैं, उसमें बाकी भी दूसरी भी छोटे ट्रेडर्स की भी दुकानें हैं, उसमें जो मेन होल सेलर हैं उनकी दुकानें भी हैं, उसमें शोरूम वाले भी हैं, उसमें तमाम तबका फ़िक्र जो मेरे से मिलकर गए हैं तमाम ट्रेडर्स, उनकी सिफारिशात मैंने आगे पहुंचा दी हैं। मुझे उम्मीद है कि आज रात को या कल इसके बारे में, स्पेशली रमज़ानुल मुबारक के बारे में जो शेड्यूल है, जो टाइमिंग है, उसके बारे में बात की जाएगी। रमजान में जिस तरह आप चीज़ों को खोलने जा रहे हैं, पहले मसाजिद को खोलने की बात हुई, अब
میں جو آپ نے بات کی ہے میں بالکل اس سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیں ہم پبلک کو بھی ہر طرح سے ہر لحاظ سے اشتہارات کے ذریعے بھی سوشل میڈیا کے ذریعے بھی حکومتی لیول پہ بھی پرائم منسٹر خود ٹی وی پہ آ کے بات کر رہے ہیں کہ اس کا علاج نہیں ہے, اس کی حفاظتی تدابیر ہی ہیں جو آپ نے اڈاپٹ کرنی ہے. اب ہم ناکے لگانے کی بات آتی ہے تو 204 ناکے تھے جو ہم نے لگائے, اس کے بعد پھر پبلک کی طرف سے آیا جی ناکوں پر شاید کوئی ہمارے ساتھ مسائل ہو رہے ہیں تو آپ مہربانی کریں کم کریں. ہم نے کم کر دیے. ہم نے کوشش کی کہ پبلک کو بھی اکوموڈیٹ کیا جائے. ہم یہ نہیں کہتے اب اگر کوئی بندہ گھر سے گاڑی پہ نکل کے تفریح کے حوالے سے, مارکیٹیں تو بند ہیں, تفریح کے حوالے سے نکلا تھا تو میرا خیال ہے اسے اپنے بچوں کے لیے خود بھی سوچنا چاہیے کہ وہ دوسروں کے لیے کتنی پرابلم کریٹ کر رہا ہے. ہماری تو کوشش ہے کہ ہم جو سمارٹ لاک ڈاؤن ہے اس کے اوپر جایا جائے. 216 پوائنٹ پنجاب کے اندر ہیں جہاں پہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہے, 216 جہاں پر ہم نے کیا ہوا. اب 216 جو پوائنٹس ہیں ان کا بندوبست کرنا, راشن کا بندوبست کرنا, نفری لگانا, تمام معاملات کو کرنا, ٹیسٹ کنڈکٹ کرنا, لیبارٹری کی کیپیسٹی